بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. So our topic is about confidence اور خود اعتمادی from religious perspective. Start کرنے سے پہلے میں کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا. Since it's our last class, ہم نے جب پہلی کلاس میں سٹارٹ کیا تھا تو دین اور دین کی ضرورت اور خدا کی ضرورت اور دین ہماری مجبوری ہے، دین ہماری ضرورت ہے، ہم کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں، مطلب یہ سارے ٹاپکس تھے. لاسٹ ٹاپکس میں ہم نے بات کی توحیدی معاشرہ کیا ہوتا ہے، توحیدی معاشرے کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اینڈ آل دیٹ. کانفیڈنس کے اس سب کے ساتھ کیا لنک ہے، کانفیڈنس کے سب کے ساتھ کیا تعلق ہے، وائی وی آر ریلیٹنگ کانفیڈنس ود آل آف دیز ٹاپکس. Can you make any sense کہ confidence کی یہاں پہ ضرورت کیا ہے؟ Why we are talking about confidence in this perspective? ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے. اینڈ وائی یو نیڈ کانفیڈینس؟ کانفیڈینس آپ کو چاہیے کیوں؟ آپ نے اعتماد کا کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی یور ریلیٹنگ کانفیڈنس کہ صرف آپ اپنا موقف پریزنٹ کریں اس لیے آپ کو کانفیڈنس چاہیے. تو ہم نے کانفیڈنس کو بہت زیادہ لمیٹائز کر دیا کہ ہمیں صرف کانفیڈنس وہاں تک چاہیے. اینی ادر آنسر اور اینی ادر اوپینین؟ کانفیڈنس کا تعلق ہماری یقین کے ساتھ ہے. اگر ہم ان میں ہمارے احکام ہیں، ہم یہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے ہیں، اگر ہم ان میں یقین رکھتے ہیں تو ہم ان کو ایک اچھے کانفیڈنس سے اچھی یقین کے ساتھ اپلائی کریں گے اپنی پریکٹیکل لائف. اوکے اوکے، تھینک یو سو مچ. وی آر سم ہاؤ ریلیٹنگ ٹو رائٹ آنسرس. کانفیڈنس سے پہلے جو ایک کانسیپٹ ہے وہ کیریکٹر کا ہے. جس چیز کو ہم کیریکٹر کہہ رہے ہیں، جس چیز کو ہم کردار کہہ رہے ہیں، کیریکٹر کا ایک میننگ یہ ہوتا ہے کمٹمنٹ ود یور ٹروتھ. جس چیز کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ایز اے ٹروتھ، جس چیز کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ایز اے حقیقت، ایک ریالٹی کے طور پر ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. اگر ہم نے دین کو ایک ریالٹی کے طور پہ قبول کیا، اگر ہم نے توحید کو ایک ریالٹی کے طور پہ قبول کیا، اس ریالٹی کو قبول کرنے کے بعد، اس سچ کو قبول کرنے کے بعد، اس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو نبھانا، اس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کے تمام تقاضوں کو نبھانے کو ہم کہہ رہے ہیں کمٹمنٹ، کیریکٹر. یعنی کیریکٹر کیا ہوا کہ جو آپ کا ٹروتھ ہے اس کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ. اس کمٹمنٹ کو نبھانے کے لیے جو چیز آپ کو چاہیے وہ کیا ہے؟ کانفیڈنس ہے. تو یہ اس چیز کا لنک ہو گیا کہ پچھلے 3 ہفتوں میں جو کچھ آپ نے سیکھا، اگر آپ نے اس کو حقیقت کے طور پر قبول کیا، اگر آپ نے اس کو اپنے سچ کے طور پر قبول کیا، اس سچ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو نبھانا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ آپ کا کانفیڈنس اور آپ کی خود اعتمادی ہے. اور خود اعتمادی میں جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ ہم خود کو اس سے پہلے اور اس کے بعد ہم خود کو پہلے وہ سمجھیں. یعنی جب ہم اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھتے جو ہمیں سمجھنا چاہیے تو پھر ہم وہ ذمہ داریاں بھی نہیں نبھا سکتے جو ہمیں نبھانی چاہیے. اور ابھی جیسے پہلی سلائیڈ میں ہم نے بات کی کہ دینی تناظر میں، ریلیجس پرسپیکٹو میں، ریلیجس پرسپیکٹو کا جو کانفیڈنس ہے اور ویسٹرن پرسپیکٹو کا جو کانفیڈنس ہے اس میں ایک بیسک ڈفرنس ہے. ویسٹرن پرسپیکٹو میں جو کانفیڈنس ہم لے رہے ہیں وہ یہ لے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اندر سے عاجزی اور انکساری کے سارے جو جراثیم ہیں انہیں خود سے جدا کر دینا ہے، عاجزی اور انکساری کی سارے ایلیمنٹس کو اپنے اندر سے ایریڈیکیٹ کر دینا ہے، اور پھر اپنی اسٹرینتھس اور اپنی صلاحیتیں اور اپنے یقین اور ان چیزوں کے اوپر صرف ہم نے گامزن رہنا ہے. یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے. جو ریلیجیس کانسیپٹ ہے، جو دینی تناظر ہے اس چیز کا، وہ یہ ہے کہ جتنا ہم اپنی اہمیت کا احساس کریں اس کے پیرلل اپنے کمتر ہونے کا بھی احساس ہو خدا کے مقابلے پر. یعنی ایک طرف اپنی اہمیت کا احساس بھی ہے، دوسری طرف خدا کے مقابلے میں اپنے فقیر ہونے کا اور اپنے کمتر ہونے کا احساس بھی ہے. اوکے، ہم نے وائی کو کلیئر کر لیا. اب ہم آتے ہیں وٹ از کانفیڈنس. کانفیڈنس کیا ہوتا ہے؟ ریزنس ٹو بی امپورٹنٹ. میرے خیال میں آپ سب لوگ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. آل آف یو آر کنسیڈرنگ یور سیلف امپورٹنٹ. وٹ از دا ریزن فار کنسیڈرنگ یور سیلف ٹو بی امپورٹنٹ؟ آپ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں، کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ریزن ہے؟ کیونکہ خدا نے ہماری جو مقصد رکھا ہے ہماری. دیٹس اے ویری پرفیکٹ آنسر. نارملی ہم اتنے پرفیکٹ نہیں ہوتے.
ٹھیک ہے. اینی ادر تھنگ. اچھا ایک کوشچن میں آپ سے پوچھتا ہوں, ابھی اس ویک آپ کے پاس جو بھی موبائل فون ہے, نیکسٹ ویک اگر آپ کے پاس جو ہے وہ آئی فون 14 Pro Max آ جائے, ول یو کنسیڈر یور سیلف لٹل بٹ مور امپورٹنٹ؟ کچھ تھوڑی سی اپنی اہمیت میں اضافہ لگے گا؟ بالکل لگے گا. آئی فون کو ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے آئی فون ہماری باڈی کا ایک ایسا آرگن تھا جسے فرشتے لگانا بھول گئے تھے, سو ہم بائی ہک اور بائی ہک وی ہیو ٹو کنسیڈر دیٹ تھنگ, وی ہیو ٹو گو فار دیٹ تھنگ. اچھا, اگر ایک پرسن کو ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس کو کینیڈین امیگریشن مل رہی ہے, اس کو یو کے کی نیشنلٹی مل گئی ہے, تو جب یہ پاکستانی تھا اور اب یہ یو کے کا نیشنل ہے, ان دونوں باتوں کے درمیان میں کیا اس کی اپنی نظر میں اہمیت میں کوئی اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. اور اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو موسٹ آف دا ٹائم لوگ اپنے آپ کو جو امپورٹنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کن گراؤنڈس پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ میٹیریل گراؤنڈس پہ. سو ریزنس ٹو بی امپورٹنٹ. اور کیا ریزنز ہو سکتی ہیں اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنے کی؟ سوچیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ ابھی آغا صاحب کے سیشن کے بعد آپ نے ڈیفائن کی ہے یا اس سے پہلے جو آیات ہم نے دیکھی تھی؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کی ان کی سامان ہمارے لیے اور ہمارے لیے کائنڈ آف ٹھیک ہے. سو کانفیڈنس کے لیے یعنی اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی جو رائٹ ریزن ہے, اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنے کی جو درست اور جائز ریزن ہے, اس کو ہم کانفیڈنس کہہ رہے ہیں. اور سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈنس میں ایک جو لائن ہے وہ کیا ہے؟ سیلف اسٹیم کیا ہے؟ اپنے ہونے کی جو معنویت ہے اس کا احساس ہونا, کہ خدا نے, یعنی ایک طرف ہم اتنے چھوٹے ہیں, ایک طرف ہم اتنے کمتر ہیں, ایک طرف ہم وہ ہیں کہ کائنات کے مقابلے میں اگر ہم خود کو دیکھیں تو کوئی حیثیت نہیں ہے, ایک ذرے سے کمتر ہے. لیکن جب خدا سے نسبت ہونے سے ہم دیکھیں تو خدا نے صاحب کرامت خلق کیا, تو وہ صاحب کرامت ہونے کا احساس اور اس کے بعد پھر اپنی صلاحیتوں کا احساس, اپنے اندر موجود کمالات کا, اپنے اندر موجود جو پوٹینشلز کا احساس ہے, وہ بیسیکلی ہمیں کانفیڈنس کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور اگر یہ ریزن غلط ہو جائے تو, اگر ہمارے پاس خود کو امپورٹنٹ سمجھنے کی ریزن میں غلطی آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہیں سے ایروگنس آئے گی. میرے پاس اس ماڈل کی گاڑی ہے, یہ مہران پہ آیا, سو آئی ایم مور امپورٹنٹ. میرے پاس اس ماڈل کا فون ہے, اس کے پاس پرانا فون ہے, سو آئی ایم امپورٹنٹ. جو غلط ریزن ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں, اس غلط ریزن سے کیا ہوگا؟ یا تعصب آئے گا یا ایروگنس آئے گی. تو کہیں پہ بھی اگر آپ دیکھیں کانفیڈنس اور ایروگنس, کانفیڈنس اور ایگو میں جو ہم ایک لائن ڈرا کر سکتے ہیں وہ کیا, کہ خود کو امپورٹنٹ سمجھنے کی جو غلط وجہ ہے وہ ہمیں لے کے جائے گی ٹوورڈز ایروگنس. اوکے, اب ہم آتے ہیں کمپوننٹس آف کانفیڈنس. جو ایک نارمل پرسپیکٹیو ہے کانفیڈنس کا, اس میں ہمارے پاس یہ دو کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ہماری کمپیٹنسی اور ایک کو ہم کہتے ہیں ہمارا کور بلیف. اگر آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں اپنی لائف کے کسی بھی ایریا میں جہاں پر آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں, جہاں پر آپ کو کوئی خوف نہیں ہے, یو کین ڈو اینی تھنگ, وہاں پر آپ کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی. ایک آپ کے اندر کمپیٹنسی ہے, ایک آپ کا ایک کور بلیف ہے کہ آئی کین ڈو اٹ, جیسے بھی آیات کی طرف آغا صاحب نے اشارہ کیا تھا. یہ جو کمپیٹنسی اور کور بلیف ہے, اگر ہم اسے دینی تناظر میں دیکھیں, اگر ہم اسے الہی پرسپیکٹیو میں دیکھیں, اگر ہم اسے ریلیجس پرسپیکٹیو میں دیکھیں, تو ہم ان دو ورڈز کو ڈرا کر سکتے ہیں. ایک ہمارے امکانات ہیں اور ایک ہماری توفیقات ہیں. امکانات کون سے امکانات؟ جو خود ہمارے اپنے اندر موجود ہیں. یعنی اگر ہم اپنے امکانات کو ایک ایگزامپل سے سمجھے تو جیسے اگر آپ کسی واٹر ٹینک میں, یہ چلے سمندر کو لے لیں, اس میں سے آپ 1 ڈراپ آف واٹر نکالیں اور اس کو آپ لیبارٹری میں بھیج دیں اور اس کا کیمیکل ایگزامینیشن کروائیں, اور جو ایلیمنٹس اس کے اندر موجود ہیں ان کو آپ دیکھیں, تو جس پرسنٹیج میں جو ایلیمنٹ اس 1 ڈراپ آف واٹر میں موجود ہے, ایگزیکٹ وہی پرسنٹیج پورے سمندر کی ہے. ایگزیکٹلی جیسے آغا نے بھی اشارہ کیا, فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں. روح پھونکنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ جو پوٹینشلز خدا کے اندر موجود تھے, ان تمام پوٹینشلز کو خدا نے انسٹال کیا اس ایک وجود میں. تو یہ جو امکانات ہیں یہ انلیمیٹڈ ہیں, اور ان امکانات کا خدا کے ساتھ ارتباط کیا, کہ ان امکانات کو ایکسرسائز کرنے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی جانب سے توفیقات. تو یہ جو الہی کانسیپٹ ہے کانفیڈنس کا, وہ کیا ہوگا کہ ایک طرف اپنی اہمیت کا احساس اور دوسری طرف اپنی فقیر ہونے کا احساس, اپنے محتاج ہونے کا احساس ایٹ دا سیم ٹائم.
اچھا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے جو سٹیجز ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے، 2 سال کا بچہ، 2 سال کے بچے میں، 3 سال کے بچے میں کسی قسم کی کوئی شرم حیا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کانفیڈنٹ ہوتا ہے، فیئر لیس ہوتا ہے. ایک بچہ اگر اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے تو وہ 10 مہمانوں کے بیچ میں بھی بول دے گا کہ اچھا نہیں ہے. اگر ایک بچے کو کامن ایگزامپل ہے ہر گھر کے، ایک بچے کو فرض کیجئے مہمان بیٹھے ہوئے، ماں نے نہلایا ہے تو وہ بہت کانفیڈنٹ ہے، وہ بغیر کپڑوں کے بھی جانے کو تیار ہے. ٹھیک ہے، یہ بچے کی نفسیات ہیں. بچہ انتہائی کانفیڈنٹ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچہ جس سٹیج پر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلف کانشیسنس. بچہ صرف اپنی ذات سے آگاہ ہے، اس کو اور کچھ نہیں پتا ہے. تو یہ جو سیلف کانشیسنس ہے یہ اس کے کانفیڈنس کا باعث ہے. بچہ انتہائی کانفیڈنٹ ہے. اس نے کسی کو کچھ برا کہنا ہو، اچھا اس کی زبان میں لکنت ہے، وہ صحیح الفاظ نہیں بول سکتا، وہ پھر بھی بولے گا، چپ نہیں کرے گا. کسی جگہ پہ بھی اس نے کچھ بھی کرنا ہو وہ کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سیلف کانشیس ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں پیپلز کانشیسنس. یہ کہاں سے آتی ہے؟ جب بچہ یہ کوئی حرکت کر رہا ہوگا جسے پیرنٹس پسند نہیں کرے، اب پیرنٹس اس کے اندر، اس کے دماغ میں انسٹال کریں گے، اوہ دیکھو یہ نہیں کرنا، فلاں بندہ کیا کہے گا، وہ دیکھو انکل بیٹھے ہوئے، انکل دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھو چاچا دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھو ماموں دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھو خالہ دیکھ رہی ہیں، وہ کیا کہیں گی کہ یہ گندا بچہ ہے، وہ کیا کہیں گی. اب یہاں سے آپ نے بچے میں انسٹال کرنا شروع کیا پیپلز کانشیسنس کہ دوسرے کیا کہیں گے. اب اس کے اندر کیا چیز آ گئی کہ دوسروں کی نظر کے اکارڈنگ اپنے آپ کو جج کرنا ہے. اور انفارچونیٹلی اگر یہ چیز اوپر تک چلی گئی، اگر یہ چیز اس کے اندر سے ختم نہیں ہوئی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر اس کو یہ چانس نہیں ملا کہ وہ آپ کی طرح اس طرح کی کسی کلاس میں آ کے بیٹھے اور ان چیزوں پر ریفلیکٹ کرے، تو اس کا چانس کیا ہوگا؟ اس کا چانس یہ ہوگا کہ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کے دماغ میں شدید ٹینشن یہ ہوگی کہ 6 مہینے ہو چکے آئی فون کا نیا ماڈل لانچ ہوا اور میں نے ابھی تک نہیں لیا. ول دس سوسائٹی ایکسیپٹ می؟ میری مغفرت ہو سکے گی؟ سو دس از دا کانسیپٹ کہ جب تک میں نے سوسائٹی کے سٹینڈرڈز کے اکارڈنگ اپنے آپ کو مینج نہیں کیا، جب تک میں نے سوسائٹی کے سٹینڈرڈز کے اکارڈنگ، وہ کیا کہے گا کہ میرے پاس کون سی گاڑی ہے، وہ کیا کہے گا کہ میں نے کون سا سوٹ پہنا ہوا ہے، وہ کیا کہے گا کہ میرے پاس کون سے گیجٹس ہیں. سو یہ جو پیپلز کانشیسنس ہے یہ انسان کے کانفیڈنس کو سڈنلی شیک کر دیتی ہے. وہ کانشیسنس جو بچے کی اپنی تھی وہاں پہ کانفیڈنس اوپر تھا، جیسے ہی بچہ پیپلز کانشیسنس میں آیا کانفیڈنس خراب ہونا شروع ہوا. اور اس کا جو ایک آئیڈیل ماڈل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کانشیسنس. اور اگر ہم ریلیجیس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل، جیسے ہم پکچر بھی خانہ کعبہ کی لگائی تھی، حج. حج از دا بیسٹ ایگزامپل کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کی تربیت کرتا ہے کہ اگر آپ اپنی سوسائٹی میں ملینئر تھے، آپ بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے، لیکن اب آپ ایک کھلے آسمان کے نیچے اپنے سر کو منڈوا کر ننگے پاؤں 2 چادروں میں کھڑے ہوئے، ہیئر یو آر. یہ آپ کا لیول تھا. تو ساری کانشیسنس سے نکال کر خدا کیا کرتا ہے؟ اپنی کانشیسنس میں، اللہ کانشیسنس. تو اگر یہ جو کانشیسنس ہماری اس موقع پر آتی ہے جو حج پر ہے، اگر یہ کنٹینیو رہے تو حج اٹ سیلف ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنتا ہے. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، صلی اللہ علیہ محمد وعلى، جو اپنی قدر و قیمت سے غافل رہا وہ دوسری تمام قدروں سے غافل رہے گا. یعنی اپنی قیمت اگر آپ معین کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کون سے ماڈل کا فون ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ باقی ساری قدروں سے، باقی ساری ویلیو سے، باقی سارے سٹینڈرڈ سے بھی غافل رہیں گے. جو اپنی قدر و قیمت نہ جان پایا وہ ہلاک ہوا. یعنی پہلے بیس لائن پہ ہم اپنی قدر و قیمت کو معین کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم باقی چیزوں کو، اس کے ایک ایگزامپل کرنٹ سینیریو میں اگر میں دوں، الیکشن، جمہوریت آج کل ایک بہت ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے. جمہوریت از سم تھنگ جو کہ انسانوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ہمارے نظر میں ابھی فی الحال ہمیں اس سے بہتر سسٹم نہیں ملا. لیکن اگر ہم اس سسٹم کی بیک کو دیکھیں، اگر ہم اس سسٹم کی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو جو بیس لائن ہے جمہوریت کی وہ اکنامک سسٹم ہے جسے ہم کیپٹلسٹ سسٹم کہتے ہیں، کیپٹلزم ہے. تو بیس لائن پہ ہم نے ڈیفائن کر لیا کیپٹلزم. اب کیپٹلزم کو جو پولیٹیکل سسٹم سوٹ کرتا ہے وہ ڈیموکریسی ہے. اس کے بعد ہم یہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ کیپٹل سسٹم کو جو ایجوکیشن سسٹم سوٹ کرے گا وہ ہم وہاں سے لیں گے، جو سوشل سسٹم سوٹ کرے گا وہ ہم وہاں سے لیں گے، جو فیملی سسٹم سوٹ کرے گا وہ ہم وہاں سے لیں گے. تو بیس لائن پہ کیپٹل سسٹم ڈیفائن ہو گیا، یعنی یہ قدر ڈیفائن کر لی کہ اکنامک سسٹم ہے جو کہ کیپٹلسٹ ہے. اس کی بیس پہ ہم باقی سارے سسٹمز کو، باقی ساری قدروں کو ڈیفائن کرتے جائیں گے. ہمارا سسٹم کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمارے پاس بیس لائن پہ جو سسٹم تھا وہ بندگی تھی.
ہمارے پاس بیس لائن پہ جو سسٹم تھا وہ عبودیت تھی. تو اب اس عبودیت کے اکارڈنگ ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی ڈیفائن ہوگا, اس عبودیت کے اکارڈنگ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی ڈیفائن ہوگا, اس عبودیت کے اکارڈنگ ہمارا سوشل سسٹم بھی ڈیفائن ہوگا. تو یہ جسٹ میں نے ایک ایگزامپل آپ سے شیئر کی کہ جب بیس لائن پہ ایک سسٹم ڈیفائن ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھر باقی ساری چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں. تو اگر کوئی شخص انفارچونیٹلی بیس لائن پہ اپنی قدر کو ڈیفائن نہیں کر سکا, اپنی نسبت کو ڈیفائن نہیں کر سکتا خدا کے ساتھ, تو کیا ہوگا, باقی ساری ویلیوز بھی خراب ہونا شروع ہو جائیں گی, باقی ساری ویلیوز بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گے. اوکے, ٹائم ہمارا کم ہے, ہم جلدی سے اس کے سولوشن کے اوپر آتے ہیں. ہم نے بات کی کہ کانفیڈنس کیوں ہے, پھر ہم نے بات کی کانفیڈنس کیا ہے, ریزن, رائٹ ریزن ٹو بی امپورٹنٹ, اینڈ لاسٹ تھنگ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہمارے سامنے موجود ہے کہ اب ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں, کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں. جس آدمی کا بول خراب ہو جاتا ہے اس کا مقدر بھی خراب ہو جاتا ہے. If a person is having bad communication, he is having bad destiny. Can you draw any connectivity? Can you draw any line کہ ایک پرسن کی جو کمیونیکیشن ہے, ایک پرسن کا جو بول ہے, ایک پرسن کی جو کانورسیشن ہے, اس کا اس کی ڈیسٹنی کے ساتھ, اس کا اس کے مقدر کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ کوئی کنیکشن سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو ان دو چیزوں کے درمیان میں؟ ہم جو زبان میں بولتے ہیں نا وہی چیز ہمارے دماغ میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. اوکے, دیٹس پرفیکٹ. تو اگر میں اپنی گول خراب کرتا ہوں کہ نہیں یار وہ کیا سوچیں گے, یا پھر یہ میں یہ نہیں کر رہا کیونکہ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا, یا پھر اپنے برے انداز میں بھی گھر میں کچھ دیر بھی چلے جائیں گے, ٹھیک ہے, سکسیس کو بھولیں گے, ٹھیک ہے, کہ نہیں یار پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, یہ سب. تو وہی چیز بے ساختہ ہمارے دماغ میں جائے گی, اور سچ میں ایسا ہوا کہ ہمارا دماغ آٹومیٹکلی پروگرام ہو جائے گا کہ ہم وہ چیز نہ کریں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اگر ہم اچھا بولیں یا پھر ہمیشہ اس نیت سے یا کچھ بھی بولیں تو یہ بولیں گے نہیں ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے یا الحمدللہ سب بہترین ہے, تو وہی چیز دماغ میں جائے گی. اور اوکے, we are having a very right answer. Any other opinion? یا ہم اسی اوپینین کو لاک کریں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک پرسن اگر بزنس کر رہا ہے اور اس کی کمیونیکیشن سکلز اچھے ہیں تو وہ obviously اپنے بزنس میں اچھا سکسیڈ ہو سکتا ہے. اوکے اوکے, سو وی آر ڈیفائننگ کہ جو ہمارا بول ہے, جو ہماری کمیونیکیشن ہے, اس کو ہم دو انداز میں لے سکتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ہماری انٹرپرسنل کمیونیکیشن, یعنی جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہماری انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہے, جو ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے. کمیونیکیشن کی جو دوسری ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹراپرسنل کمیونیکیشن, وہ کمیونیکیشن جو خود ہماری اپنے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اچھا, انٹرسٹنگلی جتنے بھی آپ سمجھیں کہ کمیونیکیشن سکلز کے اوپر پروگرامز ہوتے ہیں, جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں, جتنے بھی آپ کو بکس بھی مارکیٹ میں نظر آئیں گی, وہ موسٹ آف دا ٹائم انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے اوپر نظر آئیں گی. یعنی وہ کمیونیکیشن جو آپ نے دوسروں کے ساتھ انجام دینی ہے, وہ کمیونیکیشن جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی اگر میں آپ سے پرسنٹیج پوچھوں کہ آپ کی سارا دن میں کتنے پرسنٹ کمیونیکیشن دوسروں سے ہوتی ہے اور کتنے پرسنٹ کمیونیکیشن خود اپنے آپ سے ہوتی ہے, پرسنٹیج میں بتائیے گا کہ ایک پورے دن میں آپ کتنے پرسنٹ دوسروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور کتنے پرسنٹ آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو انٹراپرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے. انٹرسٹنگلی یہ ابھی بھی چل رہی ہوگی, آپ کے اندر ابھی بھی کوئی نہ کوئی اپنی کنورسیشن چل رہی ہوگی. یہ جو خود کے ساتھ کمیونیکیشن ہے, جو خود کے ساتھ آپ کا ایک گفتگو کا سلسلہ ہے, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو رہا ہوتا, وہ مستقل چل رہا ہوتا ہے. تو جو انٹراپرسنل کمیونیکیشن ہے اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. جب ہم خود کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہمیں خاص پیٹرن میں بات کرتے ہیں. وہ پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ اگر میں فرض کیجیے آپ سے کہوں کہ آپ نے اپنے کسی پرانے ایونٹ کو ریکال کرنا ہے, 6 مہینے پرانے, 1 سال پرانے, اور آپ نے اس ایونٹ کو انفارمیشن کی فارم میں پروسیس کرنا ہے کہ ایک جگہ پر آپ گئے, جگہ کیسی تھی, وہاں پہ لوگ کتنے تھے, وہاں کا انوائرمنٹ کیسا تھا, اگر آپ نے انفارمیشن کی صورت میں پروسیس کرنا ہے. دوسری آپشن آپ کے پاس یہ کہ نہیں, آپ نے انفارمیشن کی صورت میں پروسیس نہیں کرنا, آپ نے کہانی کی صورت میں پروسیس کرنا ہے. تو آپ کا ذہن کس چیز میں کمفرٹیبل ہے کہ اس کو انفارمیشن کی صورت میں, ڈیٹا کی صورت میں پروسیس کرے یا کہانی کی صورت میں پروسیس کرے؟ کہانی کی صورت میں. ایگزیکٹلی. اسٹوری سم تھنگ کہ ہمارے جتنا بھی ایموشنل میک اپ ہے, ہماری جو بھی ایموشنل اسٹیٹ ہے, اس کے پیچھے ہماری ایک اسٹوری ہوتی ہے, اس کے پیچھے ہماری ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے,
اور وہ آئیڈینٹی بیک اپ ہوتی ہے ہماری اسٹوری کے ساتھ. یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم جو کچھ بھی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, ہم جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہماری ہوتی ہیں, ان سب سے ریلیٹڈ ایک سٹوری ہے جو ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے, ایک سٹوری ہے جو ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے, خود اپنے بارے میں, اپنے اعمال کے بارے میں, اپنے کردار کے بارے میں, اپنی اسٹرینتھس کے بارے میں, اپنی ویکنیسز کے بارے میں. سو وی آل آر رننگ اے اسٹوری ان سائڈ آور ہیڈس. تو یہ جو سٹوری ہے یہ بیسیکلی بیک کرے گی ہمارے ایموشنز کو, اور وہ ایموشنز بیک کریں گے ہماری کانفیڈنس اسٹیٹ کو. ٹھیک ہے, تو سٹوری کو چینج کرنے کی ایک ایکٹیویٹی ابھی ہم کر لیتے ہیں. آپ نے سمپل سے کام یہ کرنا ہے کہ آپ کی لائف کی جو سٹوری ہے, اگر کوئی پرسن آپ سے پوچھے کہ ٹیل می اباؤٹ یور لائف سٹوری, آپ نے کسی اور کو نہیں بتانا, آپ نے جسٹ اپنے مائنڈ میں اس سٹوری کو ریکال کرنا ہے. اور ریکال آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے سٹارٹ لینا ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے, اور اس کے بعد سے لے کر آپ کی ارلی ایجوکیشن کہاں ہوئی, آپ کا گھر کیسا تھا, آپ کے گھر کا انوائرمنٹ کیسا تھا, اس کے بعد آپ کے جو فیملی ممبرس تھے وہ کیسے تھے, اس کے بعد آپ کی اسکولنگ, اس کے بعد پھر آپ کا کالج, اس کے بعد پھر آپ کی یونیورسٹی, اس کے بعد پھر آپ کی ایجوکیشن, یعنی جتنے امپورٹنٹ ڈیسیجنز آپ کی زندگی میں آئے. تو اس کو آپ نے ایک سٹوری کی فارم میں ڈیفائن کرنا ہے اپنے دماغ میں, کسی اور کو نہیں بتانا. اینڈ یو آر ہیونگ ٹائم آف 3 minutes only. So you can start now and just recall your story in your mind. اپنے دماغ میں اپنی سٹوری کو ریکال کریں. You may close your eyes to do this. So have you done with it? Okay. اچھا, اب ہم اس ایکٹیویٹی کو دوبارہ کریں گے اور اس طرح سے کریں گے کہ I am sure we all are 20+ here. تو یہ جو 20+ کی پوری کہانی ہے, 20 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں, 25 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں, پھر کتنے گھنٹے ہوتے ہیں, کتنے مہینے ہوتے ہیں, آپ نے اس کو 3 منٹ میں کیسے ریکال کیا؟ سو فار شیور آپ نے میکسیمم انفارمیشن کو ڈیلیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا ذہن اس طرح سے کام کرتا ہے کہ بھی اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ آپ لوگ صبح جب یہاں پر آئے تھے اور آپ کے راستے میں اگر کوئی سگنل تھا اور آپ اس سگنل پہ رکے, تو آپ کے رائٹ یا لیفٹ پہ کوئی گاڑی اگر کھڑی تھی تو آپ کو اس کا ماڈل یاد ہے, جبکہ وہ آپ کے سامنے تھا. ابھی کی انفارمیشن ہے. کیوں نہیں یاد؟ کیونکہ جو ان نیسیسری انفارمیشن ہوتی ہے آپ کا ذہن آٹومیٹیکلی اس کو ڈیلیٹ کرتا جاتا ہے. سو آپ نے ابھی جو 20-25 سال کی کہانی کو 3 منٹ میں ڈیفائن کیا, اٹ مینس کہ بہت ساری انفارمیشن کو آپ نے آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ کیا ہوگا. یہ جو کہانی آپ کی بنی ہے, یہ کہانی آپ کے ایموشنل سٹیٹ کو ڈیفائن کرے گی, اور وہ ایموشنل سٹیٹ آپ کے کانفیڈنس کو ڈیفائن کرے گا. ہم اس کہانی کو دوبارہ سے ریکال کریں گے, اور اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے اگر اس کہانی میں کسی قسم کا کوئی فیلئر تھا, اگر اس کہانی میں کسی قسم کا کوئی نیگیٹو ایونٹ تھا, آپ نے اینڈ میں یہ دیکھنا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی اسٹوری آر یو فیلنگ اے کانفیڈنٹ پرسن اور آر یو فیلنگ اے فیلئر پرسن. سو اس میں جو آپ نے کی رول یاد رکھنے ہیں وہ یہ کہ فرسٹ وی میک آر اسٹوریز, then our stories make us or break us. پہلے ہم اپنی کہانی بنائیں گے, پھر ہماری کہانی ہمیں بنائیں گے. فرض کیجئے آپ اگر کوئی نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی نیا وینچر کرنا چاہتے ہیں, اور اس وینچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں جو کہانی چل رہی ہے وہ یہ کہ میں نے پہلے بھی 2 بزنس کیے, میں نے پہلے بھی 2-3 پروجیکٹس کیے, اور میں وہاں پر بھی فیل ہوا, اور اب میں یہ نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے والا ہوں, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اگر آپ کے دماغ میں جو کہانی ہے وہ پچھلے 3 فیلیئرز کے ساتھ بیک ہو رہی ہے, تو کتنے % چانس ہے کہ آپ اس نئے پروجیکٹ میں سکسیسفل ہوں گے؟ If you're telling yourself a story of a failure person, what percentage you can define for success in your new venture? جی ایگزیکٹلی. کیوں؟ کیونکہ ابھی جیسے انہوں نے بھی کہا کہ جب آپ خود کو بتا رہے ہیں, خود کو کہانی سنا رہے ہیں فیلئرس کی, اور اگر ہم اس کو ریورس کر لیں, اگر ہم یہ کہیں کہ آئی واز سکسیسفل دیئر, چھوٹی چھوٹی سکسیس, چھوٹے چھوٹے کانفیڈنس کے لیول, اور اس کے بعد آپ سٹارٹ کرتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ اس کو ہم ایکٹیویٹی کی فارم میں کرتے ہیں. اب آپ نے اپنی کہانی کو دوبارہ ریڈیفائن کرنا ہے, 3 منٹ میں کہانی اپنی بتانی ہے, اور اس کہانی میں آپ نے چھوٹی سے چھوٹی اچیومنٹ, بچپن میں اگر ٹیچر نے فل مارکس پہ آپ کو سٹار دیا تھا, بچپن میں آپ کو کوئی گفٹ ملا تھا, پیرنٹس نے کسی کام پہ شاباش دی تھی, آپ کے فیملی میں کسی نے آپ کی تعریف کی تھی, کوئی چھوٹی سے چھوٹی سکسیس, پہلی سائیکل چلانا سیکھی تھی, پہلی مرتبہ آپ نے ڈرائنگ کرنا سیکھا تھا, پہلی مرتبہ آپ نے سٹوری لکھنا سیکھی تھی, چھوٹی سے چھوٹی اچیومنٹ کالج میں, یونیورسٹی میں, اسکول لائف میں, آپ نے صرف اچیومنٹس کو جمع کرنا ہے, اور 3 منٹ میں آپ نے اپنی کہانی کو وائنڈ اپ کرنا ہے. سو یو کین اسٹارٹ ناؤ. So I hope you're done with this. Okay.
Is there any difference in your emotional state جب آپ نے پہلے کیا اور جب آپ نے اب کیا؟ All people, تمام لوگوں کا یہی آنسر ہے. اچھا جب آپ اس ایموشنل اسٹیٹ میں تھے جب آپ نے اپنی سٹوری کو اس طرح سے اینڈ کیا کہ اس میں فیلئر، آپ نے سمپلی چیک یہ کرنا ہے کہ سٹوری کے اینڈ پہ آپ ایک سکسیسفل پرسن ہیں یا آپ ایک فیلئر پرسن ہیں. سٹوری کے اینڈ پہ آپ ایک وکٹم ہیں یا آپ ایک ویکٹر ہیں. سٹوری کے اینڈ پہ آپ ایک اچیور ہیں یا آپ ایک فیلئر ہیں. تو جسٹ آپ نے یہ چیک کرنا ہے. جیسے آپ نے سٹوری کو ٹرن اراؤنڈ کیا آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ آٹومیٹکلی بوسٹ اپ کر گیا. سو ناؤ کین یو ریلیٹ ود دس جو امیر المومنین نے فرمایا کہ جس آدمی کی کمیونیکیشن خراب ہوگی اس کا مقدر خراب ہوگا. تو وہ کون سی کمیونیکیشن ہے؟ خود اپنے ساتھ. اور جو اس کا دوسرا ہم پہلو دے سکتے ہیں وہ یہ کہ ری ڈیفائن یور سیلف ٹاک. سمپل ٹائم ہمارے پاس کم ہے, میں سمپل ایک سینٹینس آپ کو بتاؤں گا, آپ نے اس سینٹینس کو اپنے اندر ریفلیکٹ کرنا ہے, پھر میں اس کو چینج کروں گا. سینٹینس آپ نے یہ کہنا ہے اپنے آپ کے ساتھ, یو کین کلوز یور آئیز اینڈ آپ اپنے آپ سے یہ سینٹینس کہیں کہ آئی ایم سیڈ, آئی ایم سیڈ پرسن. اینڈ اوپن یور آئیز ناؤ. Take a deep breath. Again close your eyes. And now say, I am feeling sadness. I am feeling sadness. And now notice your emotional state. You can again open your eyes. دونوں میں کوئی فرق تھا جب آپ نے کہا کہ I am sad اور جب آپ نے کہا I am feeling sadness, کیا فرق تھا؟ کیا فرق تھا؟ کس میں انٹینسٹی کم تھی, کس میں زیادہ تھی؟ ٹھیک ہے. اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم سیڈ, تو وہاں پر ہم اپنی سیلف ٹاک میں اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہم ایک سینس آف پرماننس لگا رہے ہیں کہ آئی ایم سیڈ یعنی ایک پرماننٹ اسٹیٹ ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم فیلنگ سیڈنس, تو اس کا مطلب یہ کہ اس اسٹیٹ کو ہم بہت چھوٹا کر رہے ہیں, اس کی انٹینسٹی کو کم کر رہے ہیں. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اداس ہوں, میں سیڈ ہوں, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ آئیڈینٹی کے لیول پہ اس چیز کو پروسیس کر رہے ہیں. اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم فیلنگ سیڈنس, اس کا مطلب یہ کہ وہ جو سیڈنس ہے وہ صرف ایک اسمال پورشن کے لیے, وہ صرف ایک پارٹ ہے. تو جب بھی کسی نیگیٹو ایموشن کو آپ نے پروسیس کرنا ہے تو آئی ایم کے بجائے آپ نے سمپل اس کے اوپر یہ والا فریز ایڈ کر دینا ہے کہ وہ ایک اسمال لمیٹڈ ٹائم کے لیے, آئی ایم ڈپریسڈ, آئی ایم اینگری, یا اس طرح کے جو بھی نیگیٹو ایموشنز ہیں, اگر آپ ان کے اوپر یہ والی سلاٹ لگا دیں کہ جو صرف ایک اسپیسیفک ٹائم فریز کے لیے, تو آٹومیٹیکلی اس کی انٹینسٹی کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور جو لاسٹ چیز اس میں ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم چونکہ دینی تناظر میں بات کر رہے ہیں, تو جو ہماری خود کلامی ہے اس کا بیشتر حصہ, اس کا میکسیمم حصہ اگر دعا پہ مشتمل ہو تو آپ کا جو کانفیڈنس کا لیول ہے وہ کچھ اور ہوگا. ابھی جیسے ہم بات کریں نیگیٹو ایموشنز کی, تو اس نیگیٹو ایموشن کو اگر آپ دعا میں کنورٹ کر دیں, جیسے آپ نے کہا کہ آئی ایم فیلنگ سیڈ, تو اگر آپ جیسے آغا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں, قرآن کریم میں جو دعائیں موجود ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام شدید ایک ٹف سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سیڈنس کی سچویشن ہے, اینڈ وٹ ہی سینگ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ پروردگار محتاج ہوں ہر اس خیر کا جو تو نازل کرنے والا ہے. تو اگر ہم اپنی سیلف ٹاک کو میکسیمم حد تک پریئرائز کر دیں, میکسیمم حد تک اگر ہم کنورٹ کر دیں اس چیز میں جس چیز کو ہم دعا کہہ رہے ہیں, آٹومیٹیکلی جو ہمارا کانفیڈنس کا لیول ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ کر جائے گا, خدا سے ارتباط. اور جو لاسٹ اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ جو ہم نے ڈیفائن کیا کہ کانفیڈنس اسلامک پرسپیکٹیو میں اور ویسٹرن پرسپیکٹیو میں یہی فرق ہے. ویسٹرن پرسپیکٹیو میں یہ کہ یو آر آل ان آل, آپ سب کچھ ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, آپ کو اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ ہونا چاہیے. لیکن جب ہم ریلیجس پرسپیکٹیو میں آتے ہیں تو اپنی ذات سے ایسی وابستگی, اپنی ذات سے ایسا تعلق کہ آپ کو خدا کے سامنے عاجزی اور انکساری اور تواضع کا احساس ہونے لگے, اور خدا کے ساتھ ایسے جڑنا کہ خود کی اہمیت کا احساس بیدار ہونے لگے. یعنی یہ خدا پہ یقین, خود پہ یقین کی ایک فلپ سائڈ ہے, ایک ہی کوائن کے دو رخ ہیں. وہاں خدا پہ یقین ہے اور یہاں پر خود پہ یقین ہے. اور جب یہ والا یقین ہوگا تو آٹومیٹیکلی پھر جو آپ کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے, آپ کا جو وہ گاڈس کانشیسنس والا, اللہ کانشیسنس والا جو کانفیڈنس ہوتا ہے, وہ پھر ہمیں نظر آتا ہے جیسے حضرت مسلم نقیل جیسی شخصیات کے سامنے کہ دربار میں موجود ہیں, سب دشمن ہیں, سب مخالف ہیں, زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, گلے میں طوق ہے, شدید تشدد کیا گیا ہے,
اور دربار میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امیر کو سلام کرو ابن زیاد سامنے، تو مسلم بن عقیل کیا کہتے ہیں کہ حسین کے سوا میں کسی امیر کو نہیں جانتا. یہ وہ کانفیڈنس ہے جب خدا کے ساتھ ارتباط انسان کا ہوتا ہے، تو یہ کانفیڈنس ہے کہ ابن زیاد کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے کے قابل بنا دیتا ہے. سو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اف یو ہیو اینی کوسچن دین وی ڈونٹ ہیو اینی ٹائم فار کوسچنس. اف یو ہیو اینی کوسچن ہم پھر بریک میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ.